خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور آج ہم یہ 26واں روزہ اختیار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں بس ہم ایک ایک ذرا گفتگو اس پہ کر لیں، مفتی صاحب آپ سے آغاز کریں کہ اب تو یعنی بالکل یہ الٹا کاؤنٹ ڈاؤن بس شروع ہو گیا نا، یعنی گنتی کے یا 4 روزے یا بہت زیادہ ہو گئے تو 5 روزے باقی ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ آئی ہیٹ ٹو سے دس، لیکن اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی آگے کا منظرنامہ وہ نہیں ہے جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب وہ عید یا وہ خوشیاں اس انداز سے ظاہر ہے سب کچھ ماند پڑا ہوا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مزید یہ معاملہ اللہ نہ کرے لیکن یہ معاملہ ذرا خرابی کی طرف جائیں گے۔ ایسے عالم میں رمضان میں ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی رونقیں جو کہ اس دفعہ ویسی تو نہیں تھی، پھر بھی تو کیا کہیے گا اس عنوان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں آج ہی رپورٹ پڑھ رہا تھا وسیم بھائی کہ آج کے دن ہی کرونا وائرس کے تقریباً میرے خیال میں 706 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں سندھ میں، اور حیرت کی بات ہے بدقسمتی کی کراچی کے جو کیسز ہیں وہ 607 ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں مسلمان کم ہمت نہیں ہوتا، وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ اب اس کے ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو باہر نکالے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے تمام جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا یعنی یوں سمجھ دیں کہ قوت حاصل کرے اور اپنے کاموں کو جاری رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بارش ہوتی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو بندہ گھر بنانا نہیں چھوڑتا، اپنے کاموں میں اب لگنا شروع کر دے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا نا کہ مسلمان کا ہمت نہیں ہوتا، اس نے ماہ رمضان بھی اپنے اپنے انداز سے گزارا ہے، عبادات سے بھرپور الحمدللہ گزارا ہوگا، اور اسی طریقے سے جو عید منائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ منائیں گے، اپنے اعتبار سے خوشی منائیں گے، اور خوشی منانے کا کنسپٹ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو تو خوش رکھیں لیکن آپ دوسروں کی خوشیاں نہ بھولیں، دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بات اب یقینی ہے کہ آج بدھ کا دن ہے نا، آج انشاءاللہ ممکنہ شب قدر بھی 27 شب کہ جس کے لیے علماء نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اب یہ بدھ والا دن جو اگلا آئے گا نا وہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہوگا، یہ تو طے ہے، اب یہ رخصتی پر ہے۔ بس ایسا کر لیں کہ رحمت مل جائے، مغفرت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے۔ جب بھی یہ مہمان رخصت ہو کر جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کرے۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ سبحان اللہ، کیا کہنا؟ ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے تو غنیمت جانو۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پچھلے رمضان میں تھے اور ابھی ہم ان کی صرف یاد منا رہے ہیں۔ مفتی صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں یا تو بے شک اس کا جواب دیں یا پھر یہ بتا دیجیے گا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا عید کے اجتماعات کے حوالے سے کیا گھروں پر اجتماع ممکن ہے؟ مثلا کچھ دوست ہیں، یعنی ایک دوست اس کا گھر ذرا بڑا گھر ہے تو 6 7 8 فیملیز وہیں پر آ جائیں، وہیں پہ نماز عید ادا ہو جائے۔ مطلب کسی کے والدین بوڑھے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اپنے والد صاحب کو مسجد میں لے کر جائے یا عیدگاہ لے کر جائے جہاں زیادہ رش ہو، تو اس طرح کی گیدرنگز میں نماز عید ہو سکتی ہے، ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ پرمیشن ملتی ہے کہ نہیں، اگر پرمیشن مل گئی تو یہ صورتحال نہیں ہوگی جو آپ نے ذکر کیا۔ وہ سوال اس سے نیوز پتہ ہے کہ پرمیشن مل بھی جاتی ہے تو لیکن ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ مساجد میں رش زیادہ ہوگا، تو وہ مساجد کے میں ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ والدین کو نہ لے کے جائیں، پرائیویٹ گھروں میں دوست یار مل کے کر لیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا ہے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہیں تو جس طرح جمعے کے لیے علماء نے پرمیشن دی ہے تو اس پر بھی تبصرہ ہوگا اور ائمہ اپنی آراء پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عید کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں 2 علتیں ہیں، ایک اجتماعیت اور جمع ہونا، یعنی جب لوگ جمع ہوں گے یہ اصل مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عید کا دن، خوشی کا دن، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے ہو اس کا آغاز، صحیح ہے، مومن کی خوشی کا آغاز اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے ہو، صحیح ہے۔ تو اجتماعیت کی اگر اب جو علت تھی اس کو دیکھیں وہ فوت ہو رہی ہے، صحیح ہے، لیکن دوسری علت ابھی باقی ہے عید کی، صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے تو اپنی خوشیوں کا آغاز کریں، تو اس علت کو پانے کے لیے
اگر اجتماع نہیں ملتے ہیں، پرمیشن نہیں ملتی ہے یا پرمیشن مشروط ملتی ہے اور یہ اندیشہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انہوں نے اہتمام کیا لوگوں نے اپنے طور پہ گھروں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی رائے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس آخری 1 منٹ آپ بھی اگر فقہی اعتبار سے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، اگر واقعاً عید کے موقع پر اجتماعات کی اجازت اگر مل جاتی ہے صحیح۔ تو SOPs پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ عید کے اجتماعات بھی ہو جائیں اور نماز عیدین بھی ہو جائے، خطبے بھی ہو جائیں، سبحان اللہ واقعاً، اور ایک موقع اور ایک بن جائے گا کہ کچھ نہ کچھ خوشیاں اس طریقے سے بھی لوگ منا لیں گے۔ صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے بغل گیر نہیں ہو سکیں گے، ہاں۔ معانقہ نہیں ہو سکے گا، لیکن بہرحال ذکر خدا ہو جائے گا، اجتماعیت۔ Right۔ لیکن یہ کہ بہرحال فقہ جعفری کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو ویسے بھی اجازت ہے کہ اگر فرادہ نماز پڑھنا چاہیں اور اپنے گھر پر بھی عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ لہذا اگر گھر پر اگر کوئی جماعت کا اہتمام ہو سکے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر گھر پر فرادہ بھی نماز پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل اسپرٹ تو وہی ہے کہ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ اگر اجتماعیت کے ساتھ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات۔ اور آخری اس کوئی کامنٹ اگر کرنا چاہیں، آج 27ویں شب بھی آ رہی ہے، بس یہ موقع غنیمت جانیے اس کو کہ جتنے لمحات ہیں بڑے سنہری لمحات ہیں۔ ریورس کاؤنٹ ڈاؤن کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ فریز واقعاً سمجھنے والا ہے کہ اب تو دن ہی کتنے رہ گئے، اب تو الٹی گنتی گن رہے ہیں ہم سب۔ تو اب جتنے بھی موقع ہیں، مواقع ہیں، ان کو کیپٹلائز کرنا ہے۔ غافل انسان ان چیزوں کو بہت لائٹلی لے گا، لیکن جو کوشش ہوگا وہ اب تک بھی اگر کوشش رہا ہے تو اب اور کوشش ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسا تھا جو اب تک کوشش نہیں تھا تو اب کم سے کم کوشش ہو جائے کہ اب تو بالکل رخصت کا وقت ہے، اور اب جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں۔ جو مثال دی تھی نا کہ سونے کی کان میں اگر آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا کہ سونا نکالیے، تو اب تو بس آخری لمحات ہیں، جتنا سونا سمیٹ سکتے ہیں۔ 27 کی شب آ رہی ہے، اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو سکتا رحمت پروردگار کے سونے کو سمیٹنے کے لیے۔ اس سونے کو سمیٹنے کے لیے سونے کو ترک کریں۔ واہ واہ واہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ آج جو شب آ رہی ہے، ابھی ظاہر ہم افطار نشریات میں حاضر ہوں گے، لیکن اس کے بعد شب 27 رمضان المبارک ایک اور ممکنہ شب قدر، ایک اور تاخیرات، اس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بڑی تاکید ہے اس شب کی، انشاءاللہ سب مل کر اہتمام کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ رات 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا پھر بھی ہم اس کا ایگزیکٹ ٹائم آپ کو ہم افطار میں بھی بتا دیں گے، اگر ٹائمنگ میں کوئی رد و بدل ہوا تو سارے کیمرہ مین یہ دیکھ کے مسکرا دیے ہیں کہ شاید 10 سے کوئی 11 ہو جائے۔ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ذرا فیصلہ کرتے ہیں ملک کے بہترین مفاد میں اس کا کوئی ایک وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اذان فجر کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں وبصوم غد نويت من شهر رمضان۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ جناب دانیال صاحب. اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ایک اور شب اپنے اختتام کو پہنچی. ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور کل جو ہمارے نشریات ہوگی ظاہر ہے شب 27 رمضان المبارک ایک اور ممکنہ شب قدر. اور بس 27 رمضان تو مطلب یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے بس ماہ رمضان کا بالکل ہی بس ایک الوداع کا سا ہوتا ہے. تو ایک آخری ایک اس انداز کا ماحول ہوتا ہے. اگرچہ اس کے بعد ایک اور تاخیرات بھی آتی ہے ظاہر ہے شب 29 رمضان پھر لیلۃ الجائزہ کی شب عید کی اپنی فضیلت ہے. لیکن 27 رمضان ایک آخری بڑا اجتماع ہوتا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے منائیں گے اور ٹھیک رات 10 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. رات 10 بجے سے انشاءاللہ کل کی سحر کی نشریات کا آغاز ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی استدعا کی ہے. نام لینا سب کا ممکن نہیں ہے لیکن بس میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ان پاک راتوں اور ساعتوں کے صدقے میں جو لوگ جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ سب لوگوں سے بہت دست بستہ میری گزارش ہے کہ ہمارے جتنا بھی سٹاف ہے وہ آن کیمرہ ہو یا آف کیمرہ جو کہ دن رات جاگ کر اسی انداز سے ظاہر ہے میں اس پوری ٹیم کا صرف ایک فرد ہوں جس کی جو جاب نوعیت ہے وہ کیمرے کے سامنے کی ہے تو میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کو نظر آ جاتا ہے. لیکن یہ کہ باقی یہ سارے لوگ اس سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ صرف ریکگنیشن اس انداز سے نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت و حوصلہ دے اور آپ ان سب کے لیے بہت دعا کیجیے گا کہ ہر اعتبار سے انشاءاللہ کامیابی و کامرانی نصیب ہو انشاءاللہ. تو بس میں سب کی طرف سے دعا کرتے ہوئے اس سے اختتام کرتے ہیں. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. 2:30 پر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.